अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ के चीफ जस्टिस साहब ने सुनिए क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लापता अफराद के मामले में सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 क्यों ना लगा दें, एक हॉल ऑफ शेम बना दें जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हो। जब रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज्यादा तकलीफ दे बात नहीं हो सकती। या तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं जो इनके ताबे हैं। हमें एक फैसला तो लिखने दें, किसी को तो जिम्मेदार ठहराएं। मुदस्सिर नारू की फैमिली तो अदालत आ गई, हजारों तो यहाँ भी नहीं आ सकते। रियासत कहीं मौजूद होती तो मुतासिरा फैमिली अदालत में क्यों आती। नाज़रीन, ये कलामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने कहे आज कोर्ट में जब वो मुदस्सिर नारू का केस सुन रहे थे। मुदस्सिर नारू अपने 6 महीने बच्चे और अपनी बेगम के साथ छुट्टियों के लिए गए हुए थे कागान, और वहाँ से वो लापता हो गई। उसके बाद उनकी बेगम ये प्ली करती रहीं कि उनके खामद को ढूंढा जाए। उन्होंने जगह जगह कोशिश की कि लोग उनकी बात सुने। वो खातून फिर 6 मई के महीने में वो इंतकाल कर गई। उसके बाद हमने ये देखा कि उनके जो वालिद हैं मुदस्सिर नारू के, वो केस लेके गए कोर्ट में और उस केस की अब हियरिंग हो रही है। आज हमने आपको बताया जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और काफ़ी वो गुस्से में थे, काफ़ी सख्त उनकी ऑब्जर्वेशंस थी और उन्होंने इस हद तक बात की। अटॉर्नी जनरल, यानी कि माहौल ऐसा बना हुआ था कोर्ट में कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आप अगर लोग लाखों लोग निकल आएँ, 10 लाख लोग निकल आएँ सड़कों पे, तो इस तरह से इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो ही ना। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने जिक्र किया कि ईरान में ऐसा होता है तो होता था और लोग बाहर निकले और वो बात ख़त्म हो गई, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं होती। आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सही है, लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब की ये ऑब्जर्वेशन थी। अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा कोर्ट से और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमारा क्या कसूर है, और हुकूमतें करती रही हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव करते रहे, कुछ तो चीज़ें हमें मिली हैं विरसे में। ये केस जो है, ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके 2 दिन के बाद ये गायब हुए थे मुदस्सिर नारू। तो ये इस केस का ताल्लुक तो इस गवर्नमेंट से ही है। लेकिन ये भी कहते चले हम कि नाजरीन, इस हुकूमत ने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को, जो कि जबराना गुमशुदगी है, उसको इन्होंने काफ़ी सख्ती से निपटने की कोशिश की है, यानी कि इस इशू को से निपटने की कोशिश की है। इनकी जो मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स शील मज़ारी साहबा, वो काफ़ी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे वो इस इशू को आगे बढ़ाती गई हैं, और उसका नतीजे में हमने ये देखा कि हुकूमत एक इन्फोर्स डिसअपीयरेंस मिसिंग पर्सनस बिल भी लेके आई है, जिसमें पहली मरतबा ये है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में जब पता चल जाए कि किसने कौन इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, उनको 10 साल जेल में रखा जा सकता है। तो हुकूमत का अपना मौक़िफ़ ये है कि जी हम कर तो रहे हैं इतना कुछ, लेकिन कोर्ट बहरहाल ये सुनने को तैयार नहीं था। वो तो बात कर रहे थे कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब कि हॉल ऑफ शेम बनाया जाए, कि उन लोगों की वहाँ तस्वीर लगाए। उन्होंने कहा रियासत जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जो है प्रोटेक्शन करे और देखे कि उनको सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना रियासत का की ज़िम्मेदारी। तो इस पे नाज़रीन कोर्ट में ईमान मज़ारी साहिबा थी, लॉयर, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस केस को वो लड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया ईमान, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के शाह खावर साहब, वो भी इस तरह के केसेस से इन्वॉल्व रहे हैं और उनका इदारों से भी ताल्लुक़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो ईमान, आप बताइए सबसे पहले कि चीफ जस्टिस साहब की तो बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी, तो हम क्या कहें कि अब शुड वी बी होपफुल अबाउट दिस केस?
دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے آج بہت آپٹمزم دیا ہے فیملی کو، ہم وکلا کو، لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ جب تک کسی پر رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوگی اس طرح کے کیسز چلتے جائیں گے. تو ہمیں ضرور امید ہے کہ جو فائنل ایک ججمنٹ آئے گی وہ ایک اسٹرانگ ججمنٹ ہوگی اور وہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی سرو کرے گی. اچھا شاخاور صاحب یہ کہہ رہی ہیں ایمان کے چیف جسٹس صاحب نے کافی آپٹمزم کا اظہار کیا بائی بیسکلی پشنگ دا کیس، اور کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کون لوگ ہیں. تو آپ بتائیے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کی جو آبزرویشن ہے؟ دیکھیں نسیم صاحبہ، یہ تو آئین پاکستان کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو کسی بھی جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کو اس کی جو وجہ ہے گرفتاری کی وہ اس کو بتائی جائے، اور اس کو حراست کے دوران اپنے چوائس کے وکیل جو ہے اس کی بھی خدمات حاصل کرنے کی جو ہے وہ بھی گارنٹی موجود ہے آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن میں. لیکن یہ جو مسنگ پرسنز یا انفورس ڈس اپیئرنس کا ایشو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 2008 میں ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان تھا تو اس وقت بھی ایک باقاعدہ بینچ تھا جس میں کافی خطیر تعداد میں جو لواحقین تھے ان کے مسنگ لوگ تھے، ان کے پٹیشنز چلتی تھی. پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے ہی اسی وقت جب ہمارے ساتھ اٹارنی جنرل بھی تھے تو ہم نے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا. تو اس پہ وہ کمیشن بھی بنا اور وہ ابھی بھی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس وقت جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ پہلے کمیشن کے چیئرمین بنے تھے اور وہ آج بھی وہ چیئرمین ہیں اور انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے کیسز آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اس پہ دیکھیں یہ کافی اس پہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ بھی اس طرح کے بہت سارے ریمارکس دے چکے ہیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب 2013 میں افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت بھی میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا اور میں یہ مسنگ پرسنز کے کیسز کو دیکھتا تھا فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بلوچستان میں ایک بینچ تھا 5 رکنی بینچ جس کی صدارت اس وقت کی چیف جسٹس کر رہے تھے، سربراہی کر رہے تھے. انہوں نے بھی اسی طرح کا ہمیں لاسٹ وارننگ دی تھی کہ اگر یہ مسنگ پرسنز کا آپ ایشو ریزالو نہیں کریں گے، اور وہ اس وقت 35 مسنگ پرسنز ہوا کرتے تھے بلوچستان کے، ان کو آپ کل تک پیش نہیں کریں گے تو پھر ہم چیف ایگزیکٹو کو طلب کر لیں گے اور ہم فورسز کے چیفز کو طلب کر لیں گے. تو اس کے بعد جب بریک میں میرے ساتھ چونکہ وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آئی جی ایف سی بھی تھے، آئی جی پولیس بھی تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، ہم نے پھر وہاں پہ ایک مشترکہ لیٹر لکھا اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور ان کو ہم نے یاد دلایا کہ یہ ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور چونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئین کو پروٹیکشن کا انہوں نے شاہ خاور صاحب نتیجہ کیا نکلا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ہوا یہ کہ ہم نے اس وقت کے وزیر اعظم کو باقاعدہ میمورینڈم لکھا اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اس ایشو کو آپ بڑا سیریسلی لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے آئینی مینڈیٹ میں اس طرح کے کیسز میں زیادہ صرف نظر نہیں رکھ سکتی. اگر انہوں نے کوئی ڈیکلریٹری ججمنٹ دے دی تو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوں. پھر یہ پروپوز کیا تھا، میں آج بھی یہ پروپوز کرتا ہوں. میں یہ پروپوز نہیں کرتا سر ہوں. اس کا نتیجہ کیا تھا اس کا نہیں آپ نے بتایا نتیجہ کیا تھا. کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اچھا لیٹ می گو ٹو ایمان آن دس. لیٹ می گو ٹو ایمان. جی ایمان آپ نے سنا؟ کرنے دیں میں آپ کو. جی ہم نے ان کو پروپوز یہ کیا تھا کہ آپ باقاعدہ قانون سازی کریں اور وہ ادارے جن پہ الزام لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈس اپیئر کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس، تو کم از کم قانون میں ان کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ ایسے سسپیکٹس کو پکڑیں، لیکن ان کا ایک لیگل میکینزم ہو. وہ باقاعدہ ایک کورٹ میرا آف خیال لا. ہے یہ جو جی میرا خیال ہے جو اب لے کے آئے مسنگ پرسنز بل اس میں بھی کچھ یہی ہے. جی ایمان آپ ذرا بتائیں ہمیں کہ سنس یو آر انوالوڈ ان دس کیس، آپ نے شاخاور صاحب کی بات سنی جو یقینا آپ کو معلوم بھی ہوگی، تو اب وین یو سے یو آر ہوپ فل، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گی؟ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بات کی جو کہ لگتا تھا اس کے حامی ہیں کہ اس طرح انفورس ڈس اپیئرنسز نہ ہوں. واٹ گیوز یو ہوپ؟
دیکھیں دی اونلی تھنگ جو جہاں میں ہوپفل ہوں وہ صرف یہ ہے کہ عدالت کا کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ دے. اب وہ کیا ٹھوس فیصلہ دیں گے یہ میں ادھر میری آپٹیمزم ہے کہ ایک اسٹرانگ ججمنٹ آئے گی جو رسپانسبلٹی کہیں نہ کہیں تو فکس کرے گی. جو میں نے آج موقف کورٹ میں بھی پیش کیا تھا کہ صرف یہ فیڈرل گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. ماہرہ ساجد کی جو ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس کا اگر آپ پیراگراف 31(4) پڑھیں جہاں ڈائریکشن دی گئی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اسپیشل برانچ, انٹیلیجنس بیورو, انٹر سروسز انٹیلیجنس, ملٹری انٹیلیجنس جو یہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں کہ کہاں ایک شخص چلا گیا ہے, اگر وہ ناکام ہو تو ان کے سیکٹر کمانڈرز کی بھی لائبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا, تو آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے کچھ روز پہلے, شاید جمعے کے دن, تو کیا وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تسلی ہوئی اور پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ, واٹ کین ہی ڈو؟ انہوں نے دو چیزیں کہی فیملی نے. پہلی چیز انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو کیس کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں تھا, انہیں پتہ نہیں تھا کہ مدثر نارو کون ہے, اس کے کیس کی کیا معلومات ہے, کس سٹیج پر ہے. لیکن دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ان کی آبویسلی یقین دہانی انہیں کرائی گئی کہ ہم اس پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں. انہیں ان کی موجودگی میں چند فون کالز بھی کی, تو اس لحاظ سے تو ضرور انہیں یہ ری ایشورنسز دی گئی تھی. بٹ مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیز آر جسٹ ورڈز, یہ خالی الفاظ ہیں. ابھی تک ہم نے ریاست کی طرف سے کوئی پراپر ایکشن نہیں دیکھا. نہیں, لیکن یہ جو بل ہے مسنگ پرسنز بل, تو اس سے آپ کو تسلی نہیں ہوتی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور میں بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں تسلی ہوتی. یہ ایک بل لینڈ مارک بل ہونا تھا, لیکن ایشو یہ آیا کہ جب یہ کمیٹی میں گیا تو ادھر کسی نے اس میں یہ پروویژن انسرٹ کر دی کہ اگر آپ اپنی ایلیگیشن کو پروف نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور آپ کو قید بھی کاٹنی ہوگی. تو مطلب ہے ایک کیس میں جبری گمشدگیاں ایک ایسے کمپلیکس نیچر کے کیسز ہوتے ہیں جہاں ریاست جو کہ آپ کے حقوق کی محافظ ہے وہی ان حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے. تو ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہوتی ہے جہاں ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ آپ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ ایک شکایت لگائیں تو آپ کے پاس اتنا سالڈ ایویڈنس ہو کہ یو نو دیٹ یو اسکیپ دس کلوز جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, تو بالکل موسٹ کیسز میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو اس کلوز کے اگینسٹ بھی تو کورٹ میں جایا جا سکتا ہے ایمان. جی, ہم دیکھتے ہیں ابھی تو یہ بل جب انیکٹ ہو اور اس میں کیا ہوتا ہے, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی پھر بات آئے گی, بیکاز یہ جو آپ نے ایک پروویژن اس میں ڈال دی ہے وہ اس پورے بل کو فیوٹائل رینڈر کر دیتی ہے. اس سے بہتر ہوتا کہ پھر نہ ہی کوئی قانون سازی ہوتی. شاخاور صاحب, ڈو یو اگری ود ایمان آن دس کہ جو ایک شک ڈالی ہے؟ ایمان اس وقت اس حد تک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیے, میں ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر, جن ایجنسیز کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے جی. ایمان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر یہ کلوز ڈال دی جائے کہ کوئی کسی کو اگر سسپیکٹ کرے اور اس کا نام لے لے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہوگی. تو اس میں کون ایسی بات کرے گا؟ دیکھیں, میں بڑا کلیئر اور لاؤڈلی ایک بات کرتا ہوں. اس پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں یہ تمام سروس چیفز کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایجنسیز کے چیف کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس میں آن بورڈ کریں آپ پارلیمنٹری, آپ سینٹ کے چیئرمین کو بھی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی, اور وہاں پہ ایک ایسا میکینزم طے کریں کہ ٹھیک ہے کہ اگر ایجنسیز اگر کسی کو سسپیکٹس کو اٹھاتی ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, تو ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں تو اس کے قوانین آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں. شاخاور صاحب, معذرت کے ساتھ, آپ کو تو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے اس طرح کی میٹنگز کی ہیں جس میں ہیومن رائٹس منسٹر جو ہیں ان کی وہ بھی روح رواں رہی ہیں اس کی, اور یعنی پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز بین کمیٹیڈ ٹو اٹ. کبھی ایک جرنلسٹ, کبھی متی اللہ جان غائب, تو کبھی کسی پہ گولی, تو کبھی جنرل باجوہ کا جو پیزا کے حوالے سے کیس ان کا تھا, تو ایس سی سی پی کا جو کچھ دیکھ رہا تھا اس میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو وہ غائب ہو گیا. 3 دن کے بعد اس نے کہا میں مری گیا تھا, فون آف تھا. میرا مطلب کہ پرائم منسٹر تو اس میں کچھ زیادہ کر نہیں پا رہے, کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن پتہ تو چلتا نہیں ہے شاخاور صاحب کہ کون جاتا ہے
کون اٹھا کے لے جاتا ہے. دا پرائم منسٹر ہیز ٹرائیڈ, ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ بل آیا ہے, لیکن جیسے ایمان کہہ رہی ہیں اس بل میں بھی رکھنے ہی ڈالے ہیں نا ان اے سینس, یہ جو ڈال دیا انہوں نے ایک شک ڈالی ہے. دیکھیں نسیم ظاہر صاحبہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو بڑا سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو خود پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس پورے پرابلم کو سمجھنا ہوگا. ان کو پراپر بریفنگ دینی چاہیے سیکورٹی ایجنسی سے بھی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے بھی, ہیومن رائٹس منسٹری سے بھی, لا سے, کیونکہ اس کو پہلے سچویشن کو یا اس پرابلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. They've done this, شاخاور صاحب. شاخاور صاحب میری آپ بات سن لیں پلیز. جی, میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی سیکیورٹی ایجنسی کو کسی کے بارے میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, یا وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, یا وہ جاسوسی میں انوالو ہے, دشمن کی جاسوسی کر رہا ہے, تو اس کے قوانین آلریڈی موجود ہیں. ان کو سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اگر اس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو اگر جرم کا ارتکاب کیا تو اس کا بھی ایک میکینزم موجود ہے. اگر اس نے اسٹیٹ کے اگینسٹ وار ویج کی ہے تو اس کی بھی ایک طریقہ کار موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایک ہوا میں, ان کے پاس پاورز بھی ہیں لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, تو ان کو آپ بھلے ایک ایسا قانون بنائیں کہ اس طرح کے کیسز میں انڈر ریسٹرکشنز, انڈر جوڈیشل اسکروٹنی ان کو پاورز دے دیں کہ وہ اریسٹ کریں, لیکن وہ پھر جو طریقہ کار ہے اریسٹ کا وہ قانون کے مطابق متعین ہو. وہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک طویل عرصے تک ان کے لواحقین کو ان کا پتہ نہ ہو. بے شک, بے شک, بالکل وہی چیزیں جس پر یہ ایمان اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں اور بھی کیسز میں انوالوڈ ہیں. ایمان, فائنلی آپ کی ایکسپیکٹیشنز پرائم منسٹر آف پاکستان سے؟ دیکھیں, ہم جو بھی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ایکسپیکٹیشن تو وہی ہے کہ وہ قانون اور آئین کو نافذ کریں صحیح طریقے سے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے آئین میں, ان کا تحفظ کیا جائے. اب will he live up to those expectations, ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں. جی اچھا, یہ لاسٹ کویسچن ایمان, 18 جنوری تک اب کیس جو ہے میرا خیال ہے اس کی ہیئرنگ نیکسٹ از آن 20, تو اس پہ کیا what is the Attorney General going to come back with? انہوں نے اسسٹ کرنا ہوگا عدالت کو کہ کس پر ذمہ داری فکس ہوتی ہے, اور کیا انہیں ایکسپلین یہ بھی کرنا ہوگا کہ آرٹیکل 6 جو آئین کا ہے اس کے تحت کیوں نہ مقدمات درج کیے جائیں تمام چیف ایگزیکٹوز کے خلاف جو ناکام رہے تھے اس پریکٹس کی امپیونٹی اینڈ کرنے میں. ٹھیک ہے, موجودہ بھی اور جو گزشتہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ کیسز دائر ہوں, جو سسپیکٹس ہوں ان کے خلاف ایویڈنس ہو ایجنسیز کے پاس, کسی کے پاس, یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ضرور کریں کیسز, جس پہ کرنے کریں, ہمارے پر کرنے کریں, ایویڈنس لے کے آئیں اور کیسز کریں. میک اٹ فیئر پلے, یہ نہیں کہ لوگوں کو آپ غائب کر دیں اور مہینوں سالوں لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے ان کے پیاروں کا. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے بلوچستان اور خاص طور پہ گوادر کے لوگوں کے حقوق کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ جو کلمات تھے یہ فرمائے جو مرگلہ ڈائیلاگ ہوا اسلام آباد میں, اور بات ہو رہی تھی نیشنل سیکیورٹی. انہوں نے جیسے آپ نے سنا بڑی کلیئرلی کہا کہ جب تک کہ ایونلی ڈیولپ نہ ہو پورا ملک تو پھر انتشار پھیلتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل پرائم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی, بڑی اسٹرانگ کی ٹویٹ بھی آئی, اور انہوں نے کہا کہ گوادر کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق مانگنے وہ بالکل حق بجانب ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تمام کے تمام جو ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ہیں, اور میں نے یہ بات کی ہے سی ایم بلوچستان سے, اور میں کروں گا تفصیل میں کہ ان کے جو تمام ہیں حقوق اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پورے ہوں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب. یہ جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں گوادر کو حق دو تحریک کے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے, تقریباً مہینہ ہو گیا ہے کہ گوادر میں پہلے خواتین نکلی تھیں بہت ان لارج نمبرز اور بہت زور و شور سے آئی تھیں, اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈز حقوق کی بات کی, تعلیم کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد یہ جو تحریک ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد پر
وہاں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, ڈیمانڈز ہیں کہ جی ہماری جو ہے حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں. ٹرالرز کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے پھر بند کرنے کی بات کی علاقے کو. اور ساتھ ہمارے موجود ہیں ناظرین میر ضیاء اللہ لنگو صاحب, یہ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے فار ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز. بہت شکریہ لنگو صاحب آپ کا بھی. مولانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, یہ فرمائیے کہ آپ نے, ہم نے دیکھا, آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے ہمیں تسلی اس حد تک ہوئی ہے کہ انہوں نے اکنالج کیا, اور یہ کہ بات ہماری وہ جب تک پوری نہیں ہوتی, تو کس حد تک آپ کی ڈیمانڈز پوری ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے چینل کا. ہم نے جمعہ کے دن بہت بڑا لاکھوں لوگ نکلے تھے, ریلی حق دو بلوچستان کو ریلی نکالی. تو ہمارے جو قومی چینلز تھے وہ کترینہ کیف کی شادی میں مصروف تھے. تو اس میں اہل بلوچستان کی طرف سے آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت دی, اہل بلوچستان کو عزت دی, اور ہماری طرف متوجہ ہوئے. ہماری بات کو حکمرانوں تک پہنچائیں گے, پوری دنیا تک, پاکستان کے عوام تک پہنچائیں گے. ہمارے 15 مولانا نومبر سے صاحب احتجاج جاری ہے. میں یہ کہتی چلوں کہ ہمارا چینل پچھلے 3 روز سے چینل 24 باقاعدگی سے آپ کی تمام ریلیز کو کور کر رہا ہے. آج نہیں کر رہا, آپ پہلے سے کر رہا ہے. نہیں, میں آپ کے توسط سے باقیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے ہی توسط سے جو باقی چینلز ہیں, کیونکہ کترینہ ہم تو پاکستانی ہیں, ہدایت الرحمان پاکستانی ہے, اس کے ریلی کو نہیں دکھایا جاتا. بہت سارے قومی چینلز, لیکن کترینہ کیف ایک انڈین ہے, اس کی کوریج پورے پاکستانی چینلز میں ہے. پھر بتائے کہ انڈیا کا ایجنٹ کون ہوا, پاکستانی کو جو نہیں دکھاتے. اور جو کترینہ کیف انڈین عورت ہے, اس کو پورے پاکستانی اردو چینل کثرت سے اور بڑی وقت ان کو دیتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے میں اہلیان بلوچستان کی طرف سے احتجاج کر رہا ہوں. باقی دوسرے جو آپ کے بات سوال ہے, دیکھیں ٹرالر مافیا کے خلاف احتجاج ہے, بارڈر مافیا کے خلاف احتجاج ہے, چیک پوسٹوں کے خلاف احتجاج ہے. صوبہ حکومت کے سے 4 دفعہ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. محترم ضیاء اللہ لانگو صاحب سے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے, باقی وزراء سے ہوئی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی زمینی گراؤنڈ میں عمل درآمد ہونا چاہیے, زبانی دعوے نہیں ہونے چاہیے, کاغذی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, سرکولر اور آرڈر نہیں ہونے چاہیے, پریکٹیکلی گراؤنڈ میں نظر آنی چاہیے. لیکن اب تک بدقسمتی سے جتنے ہمارے ڈیمانڈ 1-2 کے علاوہ, یہ بات درست ہے, میں ضیاء اللہ صاحب کی بات سے پہلی کہتا ہوں, ضلعی انتظامیہ میں تبدیلی ہوئی ہے, انہوں نے کی ہے الحمدللہ. اور چیک پوسٹوں میں 70 چیک پوسٹیں ضروری ہے کہ کوسٹل لائے ہوئے اور شاہراہوں میں انہوں نے ہٹا دی ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں صوبہ حکومت کے اس اقدام کو. لیکن شہری علاقوں میں, اسکولوں میں, ہاسپٹل میں, تفریح مقامات میں ہم نے فہرست بھی دی ہے, وہ چیک پوسٹیں اب تک موجود ہیں, لوگ تنگ ہیں, وہ اب تک نہیں ہٹے. ٹرالر مافیا اب تک سمندر میں موجود ہے, بارڈر اسی طرح موجود ہے, کوسٹ گارڈ کے پاس ہمارے سامان, ہماری گاڑیاں اب تک موجود ہیں. باقی جتنے مطالبات ہیں وہ اب تک اسی طرح ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں صوبہ حکومت سے جو آپ نے کام کیے, میں اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو, لیکن جو بڑے بڑے ہمارے مطالبات ہیں ان پہ گراؤنڈ پہ عمل درآمد ہوئے بغیر ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ بارڈر کے حوالے سے آپ پاکستان ایران بارڈر کے حوالے سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں, دیکھیں یہ 5 ضلع ہمارے بلوچستان کے ایران سے لگتے ہیں. ہمارا کاروبار دیکھیں 3 ہمارے 5 ضلع کی بجلی ایران سے ہے. ہم ایران سے بجلی 24 گھنٹے لیتے ہیں, ہمیں بجلی دیتی ہے. ہمارے اشیاء خوردونوش کا سامان وہیں سے آتا تھا. ہماری رشتہ داریاں ہیں اس بارڈر سے, ہمارے تمام بڑی بڑی خاندانیں وہاں ہیں, ہماری خوشی غمی وہاں سے منسلک ہے. سیکورٹی کے نام پر اس کو بند کرنا, بارڈ لگا کر بند کیا گیا ہے, یہ حکومت کی ذمہ. اور ہمارا کاروبار وابستہ ہے, لاکھوں لوگوں کا معاش اس بارڈر سے وابستہ ہے. اب سیکورٹی کے نام پر اس پر بندش کرنا, دوسرا روزگار کے متبادل فراہم کریں, روزگار دے دیں, متبادل فراہم کریں. اب خاندانوں کو بھی توڑ رہے ہیں, معاش کو بھی قتل عام کر رہے ہیں, لوگوں کو تذلیل بھی کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی دیں اور خاندانوں کو ملائیں بھی, اور لوگوں کی تذلیل مت کریں. ٹھیک ہے, باڑھ کا تو جہاں تک سوال ہے یہ لانگو صاحب بھی جواب اس کا دیں گے, لیکن ہمارا خیال تھا کہ باڑھ تو
लगानी इतनी मुज़र चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें दरवाजे वगैरह रखें ताकि आमद रफ्त हो, वो तो हमारा ख्याल था रखी हुई है। लांगू साहब, इसका आप जवाब देंगे? बॉर्डर से ज़रा शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब की जो डिमांड्स हैं वो हम कतई नहीं कहते कि वो सिर्फ जाती डिमांड्स हैं, वो अवाम की डिमांड्स हैं और अवामी डिमांड है। हम सब चाहते हैं कि अवाम की ये मसले हल हो, लेकिन बॉर्डर का मसला है। बॉर्डर का आपको पता है कि एफसी है, एफसी बैठा हुआ है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, फेंसिंग हो रही है। फेंसिंग के वक्त हमारे लोगों ने एहतजाज किया कि दरवाजे रखने चाहिए। हर पॉइंट पर हमने जो है दरवाजे भी रखवाए। अभी बॉर्डर का मसला, मौलाना साहब ने जिस तरह कुछ चीजों का जिक्र किया कि वो मसले हमने हल किए। अभी आप खुद देखें कि बॉर्डर रिलेटेड है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो रिलेटेड है हमारी फोर्सेस के साथ। हमारी बॉर्डर से दहशतगर्दी इतनी ज्यादा होती रहती है, सब चीजें हमने देखनी है। हमने इनके साथ इन प्रिंसिपल एग्री किया है कि हम जो है इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दे देंगे, लेकिन ये इतना एक अरसे ये सिस्टम चल रहा है, ये फोर्सेस बैठे कि एक रात में हमने ये एक यकदम नहीं होगा। ठीक आप कह रहे हैं, इट विल टेक टाइम। आपने ये भी फरमाया दरवाजे भी लगाए। जरा ट्रॉलर माफिया पे आइएगा, जो बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ मौलाना साहब ने इशारा किया। अच्छा, ट्रॉलिंग के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है। मौलाना साहब का ये डिमांड भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क के तमाम इदारों में खामियां रही हैं, सिर्फ फिशरीज डिपार्टमेंट में या एक दो डिपार्टमेंट में नहीं। उन खामियों को हमने पकड़ना है और खत्म करना है। मौलाना साहब को पता है, हमने डीजी फिशरीज को हमने जो है ग्वादर बिठाया हुआ है, और उसका भी मौलाना साहब जरूर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि उसमें भी अगर खत्म नहीं हुआ है, खत्म होना चाहिए। इस टाइम सरकार को खत्म करना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता खत्म नहीं हुआ, काफी हद तक कमी उसमें आई है। काफी हद तक कमी आई है। तो अगर हम ये कहें मौलाना साहब के शुरुआत तो लगता है, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि लग रहा है ठीक ही है, इस पर वक्त लगेगा। तो क्या कहते हैं, हम इस पर नजर रखनी चाहिए। हम आपको फिर दावत देंगे। कुछ आपके आखिरी कमेंट्स मौलाना साहब? ठीक है, ये देखिए हेडा कस्म के हैं। अभी फिशरीज ये जो ट्रॉलर्स में जो 12 नाटिकल है, जरूर कमी आई है। मैंने ज़ियाउल्लाह साहब और हुकूमत के देखिए जो हुआ है, मैंने इकरार भी करता हूँ कमी आई है, लेकिन कमी वही है जो एक इंसान मर रहा हो, जो ऑक्सीजन आर्जी ऑक्सीजन गए उसको सांस फराम कर रहे हो। फिशरीज बिल्कुल खोखला है, और फिशरीज महकमा फिशरीज खुद बत्ताखोरी में मुलव्वस है। वजारत फिशरीज खुद मुलव्वस है, सब जानते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत खुद भी जानती है। अभी जो है ना एमएस और नेवी के बोर्ड से वो फ्यूल दे रहे हैं, उनके जरिए से हो रहा है, उनके सहारे पे कर रहे हैं। वो जब ना करे, अभी मौजूद भी है, अभी एडा कस्म की बुनियाद पर ये सिर्फ ऑक्सीजन देने से, और मौजूद भी है वहाँ हमारे, सिर्फ वो अभी आज भी जीवनी में और उरमाड़ा में आज भी देखे गए हैं, आज की तारीख में देखे गए। कमी जरूर आई है, लेकिन मौजूद है। लेकिन ये जब तक एडा कस्म की बुनियाद पर ये ऑक्सीजन देना, ये छोटे छोटे जरा सर पे हटा देना और एहतजाज खत्म कराने के लिए एक्शन लेना हम इसके हक में नहीं है। मुस्तकिल पायदार हल चाहते हैं, मुस्तकिल पायदार हल होना चाहिए। बेशक पायदार हल होना चाहिए। और लांगू साहब, ये इस पर हम मेरा ख्याल है फिर आगे भी बात करेंगे। मौलाना साहब, ये बात तो बड़ी खुश आइन है कि आप माशाल्लाह गवादर को हक दो तहरीक आपने चलाई, और हुकूमत ने उसका रद्द अमल भी आया उस पर, और एक मुस्बत रद्द अमल आया। और यकीनी तौर पे जैसे हमने आपसे कहा, हमारा चैनल इस पर बात करता रहा है, आपके साथ खड़ा रहा है, और फिर भी आने वाले दिनों में हम इस पर फोकस करेंगे। और मेरा ख्याल है कि और चैनल्स अगर कतरीना कैफ पर बात करते हैं और प्रोग्राम सिखाते हैं, तो बलूचिस्तान भी ऐसा अहम मामला है जिस पर सब चैनल्स बात करते हैं। हमारी तरफ से जितना कैफ को कवरेज देते हैं उसका आधा बलूचिस्तान को दे दें। अच्छा, मेरा ख्याल है आप कतरीना कैफ को देखते हैं गौर से, इसीलिए तो आपको पता है कि वो इतनी आ रही हैं टीवी पे। हम तो चैनल्स को बताते देखते हैं, हमें तो पता तो चलता है, बिल्कुल नादान तो नहीं है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया लांग आपका, और बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे
आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात की, सिंध लोकल गवर्नमेंट, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में। उन्होंने 2-3 अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती कानून को कह रहे हैं कि काला कानून है, उनके मुंह काले होंगे। उन्होंने कहा ये वैसे कानून है जो कि 2013 में बहुत से लोगों ने साइन किया था जो इसको अपोज कर रहे हैं। इशारा उनका MQM की तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि वो पार्टी कौन है हमें पाकिस्तान पर दर्श देने वाली, वो पार्टी कहती थी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम वो थे जो कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, उनका नून लीग की तरफ इशारा। फिर उन्होंने कहा कि ये वो लोग कौन थे जो कहते थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का जोर बिल्कुल ख़त्म है। उन्होंने कहा कि हमने इतने वोट लिए हैं इस NA 133 में कि लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि वी आर ऑन द राइज इन पंजाब। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। उनके शहर में जो बैठे लीडर्स सोचते हैं करते हैं, इनकी उन पर बड़ी नज़र होती है। जी मज़हर, व्हाट डू यू से अबाउट व्हाट बिलावल हैज सेड? शुक्रिया नसीम। देखिए, एक तो बाकी जो कंटेंट है उस पर तो अभी बात करते हैं, लेकिन जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कल मुराद अली शाह साहब ने भी कि जी ऑपोजिशन जो है वो अनपढ़ है, जाहिल है, आज बिलावल के मुंह काला होगा, ये जो लैंग्वेज है ये वेरी अनलाइक PVP लीडर्स। और जो माजी में हमने देखा है, आप किसी को अपनी दलील से आप जवाब देते हैं, किसी ऑपोजिशन को जाहिल करार देना, किसी ऑपोजिशन को अनपढ़ सोचते नहीं है, इस तरह की चीजें, इस तरह के रिमार्क जो है वो शो करते हैं फ्रस्ट्रेशन को। तो ये क्या किसी से सीख रहे हैं ये मज़हर? मतलब मुझे देखिए ना, आप आज बिलावल भुट्टो का टोन जो है वो बिल्कुल ये होना चाहिए था, क्योंकि तमाम अपोजिशन जो पार्लियामेंट में भी है और जो पार्लियामेंट से बाहर भी है, वो सभी रिजेक्ट कर रहे हैं ना इस कानून को, चाहे उसकी आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग दिफा हो, लेकिन सिर्फ वो रिजेक्ट नहीं कर रहे जो पार्लियामेंट के अंदर है, यानी जो सिंध असेंबली के अंदर है। जमात इस्लामी भी उसे रिजेक्ट कर रही है, पाक सरजमीन पार्टी भी उसे रिजेक्ट कर रही है। तो आपको चाहिए ये था कि आप उनको दावत देते, आप बुलाते, फॉर्मल एक इनविटेशन देते, उनके सामने एक आर्गुमेंट रखते, उनका आर्गुमेंट सुनते, बजाय इसके कि आप तरीके से जिद पर उतर आए और इंसिस्ट करें। तो ऐसे में जो सूरत हाल है वो आप ऑपोजिशन को दरअसल एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे आके, और उन्होंने उसको शो किया। अब यहाँ अगर MQM भी वही बात कह रही है, मुस्लिम लीग नून भी वही बात कह रही है, PTI भी वो बात कह रही है, जमात इस्लामी भी वही बात कह रही है, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा। मज़हर, आपको क्या लगता है ऑपोजिशन की तनकीद जायज है? देखिए ना, उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेस किए ना। आप मुझे ये बताएं, यानी अगर हम इससे हट के भी जो लोकल गवर्नमेंट में आया है, इससे हट के भी अगर आप देखें तो मुझे बताएं, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम देने की क्या लॉजिक है? या तो आप सिंध की तमाम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम दे देते, सिर्फ कराची को क्यों? यानी इसका मतलब ये है, और इसके मानी ये है कि आप बिल्डिंग कंट्रोल को, कराची की बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध गवर्नमेंट के अंडर लाना चाह रहे थे, और वो ले आए आपने लाड़काना बिल्डिंग को क्यों नहीं कहा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी? आपने सक्कर को भी नहीं कहा। आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपके हॉस्पिटल भी ले रहे हैं, आप KMC के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ले रहे हैं, दूसरी चीजें भी ले रहे हैं, तो फिर KMC के पास छोड़ क्या रहे हैं आप? और आपको तो आगे जाके बात करनी चाहिए थी, आपको तो ये बात करनी चाहिए थी कि हाँ, मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन भी होना चाहिए, और बेसिकली जो पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल मैनिफेस्टो था उसमें